ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی عالی جا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بھائی وہ صحابہ کرام تھے، وہ سب جنتی ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہوا ان کا فیصلہ روز قیامت اللہ پاک فرمائے گا۔ ہمیں بڑوں کے آپسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بڑوں کے آپسی معاملات سے ہمارا کیا تعلق؟ جس بات کا ہم سے سوال ہوگا اس کی بات کرو، وہ سیکھو، وہ سمجھو۔ غیر ضروری معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ دین میں فقاہت حاصل کیجئے، یعنی اصل سیکھنے، سمجھنے، دیکھنے، غور کرنے، تبصرے اور تجزیے کرنے کی یہ بات ہے کہ مجھ پر لازم کیا ہے، میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں۔ یہی سیکھنے، سمجھنے اور غور کرنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں وغیرہ۔ جتنے بنیادی بنیادی عقائد ہیں ہم وہ سیکھ لیں اور ان پر پکے رہیں، بس یہ کافی ہے۔ اسی طرح ملکوں کے متعلق تبصرے، جماعتوں پر تنقیدیں، ان سب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ ہاں، اس کے ساتھ تعلق تب بنے گا جب ہمیں یہ ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ ہم فضول اور بے فائدہ باتوں سے توجہ ہٹا کر فقاہت حاصل کریں۔ اس وقت مجھ پر کیا لازم ہے، وہ سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اس وقت میں جس عمر کے حصے میں ہوں، کتنی عمر کا ہوں، اب اس وقت میرے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، پریارٹیز کیا ہیں، اپنا زیادہ وقت جو دینا ہے وہ کس کام کے لیے دینا ہے، ضروری وقت کہاں کہاں دینا ہے، اپنے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کے اپنے وقت کا ایک صحیح استعمال کر کے اس کو سیٹنگ کرے، ٹائم ٹیبل بنائے، اسکیجول بنائے کہ مجھ پر اس وقت یہ چیز ضروری ہے۔ بعض کا فضول چیزوں میں بندہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، فضول باتوں میں، فضول تبصروں میں، اور جو کام ضروری ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ فقاہت نہیں ہے۔ فقاہت یہی ہے کہ جو کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پہلا کام پریارٹی کون سی ہے، مجھ پر فرض کیا چیز ہے، ان چیزوں کا علم ہونا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابن الوقت بن جائیں، یعنی ہر لمحے اسی کام میں مصروف ہوں جو اس لمحے اہم ہو اور لازم، اسی کام میں مصروف ہوں جو اس لمحے اہم ہو اور لازم ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھلے بندی کی نشانی کیا ہے، اس تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یرد اللہ بھی خیرن یصب منہ، یعنی اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کتنی نرالی بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کے الٹ چلتے ہیں، کسی کو پیسہ مل رہا ہو، کسی کو دنیاوی چیزوں کی، مال و دولت کی کثرت ہو رہی ہو، جدھر جاتے ہیں کامیابی ہی ہوتی ہو، جو کام شروع کرتا ہے چل جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے چل جاتا ہے، بس مزے ہیں ہر کام میں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس سے اللہ پاک بڑا راضی ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑا مال و دولت آ رہا ہے، اس کی بہترین جاب ہے، بہترین کاروبار ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ راضی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اللہ پاک راضی ہو سکتا ہے، چانس ہے۔ البتہ اللہ پاک کے فضل کی نشانی آزمائش ہے، یہ فضل کی نشانی نہیں ہے کہ اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو شروع کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بلکہ مال و دولت کی کثرت یہ بعض دفعہ اللہ کی ناراضی کی نشانی ہے۔
کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس کو پھر خوب دنیاوی نعمتیں، عیاشیاں، مال و دولت، سارا کچھ۔ اس لیے جب مال کی بھی کثرت آئے، حالات زیادہ ہی اچھے ہو جائیں، تو بھی ڈر جانا چاہیے کہ میرے اوپر کہیں یہ آزمائش تو نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے پھر دنیا کھلی دیتا ہے، اس سے پھر اتنا دنیا دیتا ہے کہ بندہ اس میں غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی اولاد کا دکھ ہے، کبھی اپنی صحت کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی اور بندہ تنگ کر رہا ہے، کوئی ٹینشن دے رہا ہے، کوئی، بس وہ بندہ ٹینشنوں میں ہی رہتا ہے، دکھوں میں، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کے فضل کی، اللہ کے کرم کی، کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دی۔ یعنی جب لوگ اللہ کے احکام کو بھول گئے تو اللہ پاک نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں سے بھی رزق آ رہا ہے، ادھر سے بھی کامیابی مل رہی ہے، کہتے ہیں نا مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنے، یہ حالت ہو گئی۔ پھر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اب لو کھلا، دنیا تمہارے لیے کھلی ہے، دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ تم ہماری باتوں کو ہی بھول گئے ہو، ہماری بات ہی نہیں مان رہے، اطاعت ہی نہیں کر رہے، یہ لو پھر تمہیں دنیا میں غافل کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، تم میری طرف آ ہی نہ سکو۔ کیونکہ بندہ عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے نا، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، فرائض و واجبات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر توبہ سے جب دور ہو جائے گا تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملے گا، اچانک موت آئے گی اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا، کیونکہ اسے موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن جب بندہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشانی آتی ہیں، پھر بندہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، یعنی اللہ نے دولت دی، مال دیا، سارا کامیابیاں دی، غم پریشانی ختم، جب وہ ان باتوں میں خوش ہو گئے کہ سب کچھ دنیا کا مل گیا، تو اب پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، اچانک انہیں پکڑ لیا۔ یعنی جب بندے نعمتوں کی کثرت کے سبب غافل ہو گئے، ان نعمتوں ہی میں خوش ہوتے رہے، اتراتے رہے، پھر اچانک کسی غفلت کی حالت میں ان کی پکڑ ہو گئی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہیں گناہوں کے باوجود نعمتیں مل رہی ہوں نا تو ڈر جاؤ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے، کہ گناہ کر رہے ہو پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں، پھر ڈر جاؤ اب یہ آزمائش ہے اور میری پکڑ ہونی ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ نعمتیں ہی نعمتیں ملتی رہنا، آزمائش نہ آنا ہر مرتبہ فضل کی علامت نہیں ہے، بعض دفعہ یہ ناراضی کی علامت بھی ہوتی ہے، جبکہ آزمائش ہر مرتبہ ہی فضل کی نشانی ہے۔ آزمائش جب بھی آئے نا تو یہ ہر مرتبہ ہی فضل کی نشانی ہے۔ دیکھیے ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ پاک۔ جب کاروبار بند ہوتے ہیں تو کسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ پاک۔ تنگ دستی میں کسے پکارتے ہیں؟ اللہ پاک کو۔ خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تیز آندھی چلے تو غافل ترین لوگ بھی کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب بندے پر آزمائش آتی ہے تو غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور بندہ یاد خدا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک ملحد جو تھا، ایتھیسٹ، جو بندہ اللہ کے وجود ہی کا سر سے انکار کرتا ہو اسے ملحد کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے وجود کا انکاری تھا، کہتا تھا کہ یہ دنیا بس خود ہی چل رہی ہے، اب خود ہی چلتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہو کہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں کے پاس پہنچے، ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، مگر شفا ملتی نہیں۔ آخر ڈاکٹرز نے اس کی بیٹی کو جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتی۔ اس ملحد کو بیٹی سے بہت پیار تھا، بہت دکھی ہوا۔ اب تھا کون کہ جس کے حضور دعا کرے؟ خدا کو تو یہ مانتا ہی نہیں تھا، مگر اب جان پر بنی تھی۔ آخر جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو تنہائی میں گیا،
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، روتے ہوئے کہا اے اللہ پاک اگر واقعی تیرا وجود ہے تو مجھے تیری مدد درکار ہے، اے اللہ پاک میں بالکل بے بس ہوں، میری مدد فرما، میری بیٹی کو شفا نصیب کر دے۔ بس اس کا گڑ گڑانا تھا، اللہ پاک کی حضور دعا قبول ہوئی، اس کی بیٹی تندرست ہو گئی، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ مگر اب یہ مان تو گیا کہ خدا کا وجود واقعی ہے، مگر اب اسے پریشانی تھی، خدا کا وجود تو ہے مگر میں کس خدا کی عبادت کروں؟ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، سب نے الگ الگ خدا بنا رکھے۔ جب یہ اس کشمکش میں تھا تو کسی نے اسے قرآن کریم کا تحفہ پیش کیا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، جو جو قرآن پڑھتا گیا دل سے سیاہی کے پردے اترتے گئے، آخر اس کے دل میں ایمان کا نور روشن ہوا اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ معلوم ہوا اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اس آزمائش کی برکت سے آدمی نیکی اور ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، ورنہ کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کبھی اکیلے میں دعائیں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، آزمائش اس کے لیے اچھی ثابت ہوئی کہ وہ رب کی طرف تو آ گیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس لیے بندہ جب بھی بے بس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نہیں رہتا، تو پھر مسبب الاسباب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکے گا، جب رب چاہتا ہے تو پھر بالکل پتہ نہیں چلتا کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من